کہ نفس مطمئنہ کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ چیز اس شخص کے نزدیک ناپسند ہو جاتی ہے، جس چیز کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے وہ چیز اس شخص کے نزدیک پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کی پہچان۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا حرام ہے، اس شخص کو جھوٹ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ سچ بولنا اچھی چیز ہے، اس شخص کو سچ کے ساتھ محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ نماز چھوڑ دینا گناہ کا کام ہے، نماز چھوڑنا وہ شخص گوارہ تک نہیں کرتا۔ تو جب یہ عادات انسان کے اندر آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ نفس مطمئنہ کی طرف چلا گیا ہے، وہ نفس مطمئنہ کے اندر انٹر ہو گیا ہے۔ اب پھر یاد رکھیں نفس مطمئنہ کے بھی 3 درجات ہیں۔ نفس مطمئنہ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرتے وقت اسباب تو موجود ہوتے ہیں، دل کا میلان بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی گناہ نہیں کرتا۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ اسباب گناہ کے موجود ہیں، دل کے اندر خواہش بھی پیدا ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے گناہ کر لوں، لیکن پھر بھی وہ گناہ سے رک جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ پہلا درجہ ہے نفس مطمئنہ کا۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ انسان کے سامنے گناہوں کے اسباب ہوتے ہیں لیکن انسان کا دل گناہوں کی طرف نہیں جاتا، گناہ کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ یہ ہے پہلے درجے سے اوپر والا درجہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے یہ درجات جو ہیں یہ تب بنتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہ ولایت کے درجات ہیں۔ نفس مطمئنہ میں پہنچ کر انسان ولی ہو جاتا ہے، ولی۔ تو یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں کو ٹٹول کر دیکھ لیں ہمارے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں کہ نہیں۔ تو نفس مطمئنہ کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے گناہوں کے اسباب بھی موجود ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف دل کے اندر خواہشات بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہوں کے اسباب موجود ہیں لیکن دل گناہ کرنے کا نہیں کرتا، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بھر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ دوسرا درجہ ہے، یہ اس کے اوپر والا۔ اور پھر سب سے اوپر والا درجہ وہ انبیاء کرام کا درجہ ہے، کہ گناہوں کے اسباب تو ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے اسباب کو اپنے نبیوں سے دور کر دیتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو زلیخا کے ساتھ پیش آیا، اسباب بھی موجود ہیں، مواقع بھی موجود ہیں بھی، تنہائی بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے اسباب کو ختم کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دروازوں کی طرف دوڑ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے دروازوں کو کھولنا شروع کر دیا، اپنے نبی کو بچا لیا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو درجات بتائے ہیں نا جی، یہ درجات قرب کے اعتبار سے ہیں۔ جو جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نظر شفقت، نظر رحمت اس کے اوپر اتنی زیادہ ہوگی۔ اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں کہ انسان کو جو نیک عمل پر اجر ملتا ہے نا جی، وہ قرب کے اعتبار سے ملتا ہے۔ میں دیکھیں ایک عالم ہے، اس کا نماز پڑھنا اور ہے، ایک عام آدمی ہے، اس کا نماز پڑھنا اور ہے۔ اب دونوں کا ثواب برابر تو نہیں ہو سکتا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھئی ایک عابد کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عابد جو ہے نا جی ساری رات سوتا رہے، ایک عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، اور ایک فقی عالم ساری رات سوتا رہے، تو اس کا سونا اس کی عبادت سے افضل ہے، نماز تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کا جو اجر ہے نا جی، نیکی کا اجر وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو ولایت کا پہلا درجہ یہ ہے، دوسرا درجہ یہ ہے، تیسرا درجہ یہ ہے جو بھی بتایا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو جتنی ہم نیکی کریں گے، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اتنی ہی ہماری نیکیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹی ہوئی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے نیکیاں جو ہیں قرب کے اعتبار سے بڑھتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں کیا اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں؟
پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں ان آسمان کی ستاروں کے برابر ہیں؟ آسمان کے ستارے ہمیں تو نظر نہیں آتے ہیں، لیکن جب آپ چلے جائیں نا KPK کے علاقے میں، وہاں صحیح نظارہ ملتا ہے دیکھنے کو۔ تو پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کون ہے کہ جس کے نیکیاں جو ہیں، جس کے اعمال اور نیکیاں آسمان کے ان ستاروں کے برابر ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت عمر ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جواب سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، سمجھ گئے کہ یہ اس کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا نام لیں، حضرت ابو بکر کا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا تم یہ چاہتی تھی کہ میں حضرت ابو بکر کا نام لوں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں تو یہی چاہتی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تیرا ابا حضرت ابو بکر صدیق نے جو میرے ساتھ غار میں 3 راتیں گزاری تھیں، ان میں سے 1 رات کا اجر ان ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان میں سے 1 رات کا اجر ان ستاروں سے زیادہ ہے۔ 3 راتیں تو بہت بڑی بات ہے۔ تو میں یہ واقعہ اس لیے بتایا ہے کہ ہر انسان کا عمل، ہر انسان کی نیکی اور اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے قرب کے اعتبار سے ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو جب انسان نفس مطمئنہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے جو درجات ہوتے ہیں اس درجات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ 3 چیزیں پچھلے جمعے میں بیان ہوئی تھیں، اس جمعے میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ، جس کے اندر انسان گناہ ہی گناہ کرتا ہے، نیکی کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، کہ انسان گناہ تو کرتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر ملامت ضرور پیدا ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے گناہ کیا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، اس کے اندر انسان گناہوں سے بہت دور چلا جاتا ہے، ہمیشہ نیکیاں ہی نیکی کرتا ہے، اس کی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نفس مطمئنہ والی زندگی گزاریں۔ نفس مطمئنہ والی زندگی اللہ تعالیٰ کو بھی یہی مطلوب ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی مطلوب ہے۔ اور نفس مطمئنہ والی زندگی یاد رکھیں اس وقت آتی ہے جب ہمارے دل پاک ہو جائیں، ہمارا دل صاف ہو جائیں، کسی کے لیے نفرت نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو، کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے غیبت نہ ہو، کسی کے لیے حسد نہ ہو۔ جب ان تمام برائیوں سے ہمارا دل صاف ہو جائیں گے نا جی، تو ہمارا دل نفس مطمئنہ کی طرف چلا جائے گا، نفس مطمئنہ کی طرف ہمارا دل چلا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ شریعت پر عمل کرنا چاہیے، شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ شریعت کے اندر پاکیزگی کا راز کیا ہے؟ شریعت کے اندر پاکیزگی کا راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے احکامات نازل کیوں کیے ہیں؟ پاکیزہ زندگی کا راز کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں نا، بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ یار نماز 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہوئی ہیں، رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے جناب فرض کیے ہوئے ہیں، مال ہے تو زکوٰۃ دینا ہے، حج ادا کرنا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں گویا کہ ہمارے اوپر پابندیاں ہیں۔ یاد رکھیں یہ پابندیاں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جو اعمال اچھے اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اس وجہ سے نہیں دیا کہ ہمارے اوپر کوئی پابندی لگ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ میں نے تمہیں جو ہے نا جی، میں نے تمہارے اوپر یہ پابندیاں ڈال کر، یہ احکامات نازل کر کے تمہیں کوئی نقصان میں نہیں ڈالا ہے، بلکہ تمہارے اوپر ان پابندیوں کو ڈالنے کی وجہ یہ کہ تم پاک ہو جاؤ، تم پاک ہو جاؤ۔ دیکھو 5 وقت نماز میں اگر 5 مرتبہ وضو کریں گے تو پاکی کتنی زیادہ ہوگی؟ یہ جسمانی پاکی ہے۔ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو روحانی پاکی حاصل ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو مالی پاکی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں تو پھر ہمارا فائدہ ہے نا جی۔ مثال کے طور پر ایک ماں اگر بچے کو نہلائے، چھوٹے بچے کو نہلائے، تو بچہ ضد کرتا ہے کہ نہیں؟ ماں اس کی پرواہ کرتی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نہلانے میں بچے کو فائدہ ہے، بچے کو اس کے فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ کبھی کبھی تو ایک تھپڑ بھی لگ جاتا ہے، کبھی کبھی تو ایک تھپڑ بھی لگ جاتا ہے، اس کو صابن لگاتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، تولے سے اس کو صاف کرتی ہے، پھر جا کر جو ہے نا جی بچہ فریش ہو کر سو جاتا ہے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اگر بچہ یہ سمجھے کہ بھئی مجھے نہ نہلاؤ تو پھر اس میں بچے کا نقصان ہے کہ فائدہ ہے؟ نقصان ہے، ظاہر بات ہے۔ تو اسی طریقے سے یاد رکھیں جو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکامات کو نازل کیا ہے، ان احکامات کو نازل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ لیطہرکم، کہ تم پاک ہو جاؤ، ولیتم نعمتہ علیکم، اور میں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر نچھاور کر دوں۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے صحیح فائدہ وہ شخص اٹھاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا نا جی، اس کے لیے کون سی آیت ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، اس کے رہن سہن کو تنگ کر دیتا ہوں، اس کے مال اسباب میں سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہوں، بیماریاں اس کے اوپر مسلط کر لیتا ہوں، اخراجات اس کے بڑھا دیتا ہوں۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تمام نعمتیں اللہ کی لیں اور پھر اللہ ہی کی نافرمانی کریں، یہ کہاں کے انصاف کی بات ہے؟ تو اس لیے یہ ہے کہ اس سارے موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو پاک کریں، شریعت کے مطابق کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کریں۔